اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ان یودع الکلام علی غیر موضعہ، یعنی الحاد کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو اس کے غیر محل میں رکھا جائے، یہی الحاد کہلاتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں الحاد صرف ایتھیزم جو آج مشہور ہے اسی کو نہیں، بلکہ رفض بھی الحاد کی ایک صورت ہے، خروج بھی الحاد کی ایک صورت ہے، اور اعتزال بھی الحاد کی ایک صورت ہے۔ اور یہ تمام چاہے روافض ہو، چاہے خوارج ہو، چاہے معتزلہ رہے ہو، یہ تمام کا تمام بنیادی جرم وہ ایک ہی ہے جو الحاد کے سینٹر پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، اگر آپ غیر مقلدیت کو دیکھیں تو غیر مقلدیت نے الحاد کا بہت بڑا دروازہ کھولا ہے، اور اس پر کتابیں لکھی گئی۔ میرے پاس اس موضوع پر دیوبند کی کتابیں موجود ہیں جنہوں نے خود کہا کہ غیر مقلدیت الحاد کا بہت بڑا دروازہ کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جائیں گے، انٹرنیٹ پہ جائیں گے، تو اس کا معنی ایتھیزم کا معنی یہ آتا ہے کہ to believe there is no God، یعنی اللہ کی ذات کا انکار کر دینا اور خدا کے وجود کے انکار کرنے کا عقیدہ رکھنا، یہی الحاد اور ایتھیزم کہلاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ آئے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے سب سے عظیم حضور کے طالب علم ہیں، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنن کا قطع اللیل المظلم، کہ اے لوگو جو تمہیں یہ وقت ملا ہے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت جانو، اس وقت کو اپنے لیے ایک قیمتی سرمایہ سمجھو۔ جو ایمان کے ساتھ تمہیں یہ وقت مل رہا ہے، اس ایمان کی حالت میں تم اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر، اپنی پیشانیوں سے سجدہ کر کے اپنے دل کو معمور کر لو، نور سے منور کر لو، تاکہ تمہارے دل پر کوئی فتنے کا داغ نہ پڑنے پائے۔ حضور علیہ السلام نے اور کیا فرمایا؟ فرمایا فتنن کا قطع اللیل المظلم، وہ ایسے فتنے تمہارے سامنے آنے والے ہیں جو رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ قطع اللیل المظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کی تاریکی کا ایک حصہ۔ آپ غور کریں، آپ رات کی تاریکی میں سفر کریں اور لائٹ کا انتظام نہ ہو، روشنی کا انتظام نہ ہو، تو آپ کو جانا کدھر ہے؟ اور رات کی تاریکی کی وجہ سے آپ چلے کدھر جاتے ہیں؟ یعنی آپ کو جانا تھا صحیح راستے پہ، آپ چلے گئے غلط راستے پہ، آپ کو جانا تھا پشچم کی سائڈ، لیکن رات کی تاریکی نے آپ کو ایسا بھٹکا دیا کہ آپ پورب کی سائڈ چلے گئے۔ عزیزان ملت، حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایسے فتنے آئیں گے کہ اگر تم اپنے آپ کو ایمان کے نور سے منور نہیں کرو گے اور اپنے سینے میں ایمان کا چراغ روشن نہیں کرو گے، تو جب وہ بھیانک فتنے آئیں گے تو ان فتنوں کے اندھیرے میں تمہارے پاس چونکہ ایمان کی روشنی نہیں ہوگی، تو جب فتنے آئیں گے تو تم ان فتنوں میں بھٹک جاؤ گے اور تمہارا ایمان زائل ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال کا قطع اللیل المظلم، کہ ابھی تمہارے پاس جو وقت ہے اسے غنیمت جانو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، علماء کی بارگاہ میں بیٹھو، علماء سے قریب ہو جاؤ، اور علماء سے قریب ہو کر دین کے مسائل کو سیکھو، عقائد کو مضبوط کرو، مسائل شریعت پر عمل کرو، اور دین کے ایسے پیروکار بن جاؤ کہ کوئی بھی تمہارے سامنے جب فتنہ آئے تو اس فتنے کا تم مقابلہ کرو اور دلیل کی بنیاد پر اس فتنے کو اپنے سامنے سے دور۔ بے شک سبحان اللہ۔ ملت، اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ فتنے آئیں گے تو وہ اتنے بھیانک فتنے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
کہ صبح صبح بندہ مومن ہوگا لیکن اتنے بھیانک فتنے ہوں گے اور اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ جب وہ فتنے سامنے آئیں گے اور آپ کے پاس ایمان کا چراغ نہیں ہوگا، آپ نے دین نہیں سیکھا ہوگا، آپ نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی ہوگی، تو اتنے بھیانک فتنے ہوں گے۔ حضور فرماتے صبح صبح بندہ مومن ہوگا اور شام ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں آپ کے سامنے ایسے ایسے فتنے ہیں